اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات، اے لوگو جو اللہ کی راہ میں قتل کیے جائے انہیں مردہ مت کہو۔ اللہ نے زبان پر پابندی لگا دیا، وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ اموات بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، کہ اے لوگو جو اللہ کی راہ میں اللہ کے راستے میں جو قتل کیے گئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، انہیں خبردار تم اپنی زبان سے مردہ مت کہو۔ اب بندوں کی زبان پر قید لگا دیا، اب بندہ بول نہیں سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ دل میں وسوسہ پیدا ہو، خیال پیدا ہو کہ ٹھیک ہے اللہ نے منع کیا کہ ہم زبان سے انہیں مردہ نہیں کہیں گے، لیکن دل میں تو کہہ سکتے ہیں، دل میں خیال آ سکتا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، اے میرے بندو زبان تو زبان، اب دل پر خیال بھی مت لانا کہ وہ مردے ہیں۔ دل میں وہ جو وسوسہ پیدا ہوتا ہے، جو خیال پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی قید لگایا۔ پہلی آیت میں کیا ہے کہ زبان سے خبردار، ان کے تعلق سے جو کربلا میں شہید ہوئے یا جو دین کی راہ میں شہید کر دیے گئے ہیں، جو شہادت کے جام پی لیے ہیں، ان کو تم اپنی زبان سے مردہ مت کہو بلکہ یہ زندہ ہے۔ یہ تو زبان کی بات آ گئی۔ آدمی بول سکتا تھا کیونکہ کربلا میں جتنے بھی شہداء شہادت کی جام پیے ہیں، سب کا کسی کا بازو کٹا، کسی کا ہاتھ کٹا، کسی کا کلیجہ نکلا، کسی کا گلا کٹا۔ آدمی کہہ سکتا تھا، لیکن اللہ نے پہلے ہی قید لگا دیا، پابندی لگا دی ہے کہ خبردار ان کو دیکھ کے مت کہنا وہ زندہ ہے، تم ان کی زندگی نہیں سمجھ پاؤ گے۔ پہلے کیا قید لگایا کہ زبان کو بند رکھنا، زبان سے مت کہنا۔ اب اللہ دوسری جگہ فرماتا ہے وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا، کہ خبردار تم ان کے لیے اپنے دل میں خیال بھی پیدا مت کرو، گمان بھی مت رکھو کہ وہ مردہ ہے، بلکہ وہ زندہ ہے اور اللہ کی بارگاہ سے انہیں رزق ملتا ہے، انہیں رزق دیا جاتا ہے۔ بات صاف ہو گئی، نہ زبان سے مردہ کہنا ہے، نہ دل میں خیال نہ لانا ہے۔ تو کربلا کے شہید یا دین مصطفیٰ میں جتنے لوگ دین مصطفیٰ کی حفاظت کے لیے جان دیے ہیں، سب شہید ہیں، اور جب جتنے شہید ہیں اللہ فرماتا کہ سب زندہ ہے، سب کے سب زندہ ہے۔ اس دین کو بچانے کے لیے، اس دین پر لوگوں کو لانے کے لیے، یا اس دین کو پھیلانے کے لیے، یا اس دین کو بچانے کے لیے جتنے لوگ شہید ہوئے ہیں ان کو آپ مردہ نہیں کر سکتے۔ اسلامی سال ختم ہوتا ہے قربانی سے، شروع بھی ہوتا ہے قربانی سے۔ 10 محرم الحرام یعنی محرم کے مہینے سے اسلامی سال شروع ہوتا ہے، اور ذی قعدہ ذی الحجہ جو آخری مہینہ ہے، اس مہینے میں سال ختم ہوتا ہے۔ تو آپ اندازہ کیجئے 10 تاریخ ادھر بھی ہے، 10 تاریخ ادھر بھی ہے، یعنی شروعات میں بھی 10 تاریخ ہے، آخرت میں بھی 10 تاریخ ہے، یہاں بھی قربانی ہوئی ہے، وہاں بھی قربانی ہوئی ہے۔ لیکن دونوں قربانی میں کچھ باتیں نظر آتی ہے۔ وہ بات یہ ہے کہ ایک جگہ چھری چلتی ہے، گلا نہیں کٹتا ہے، دوسری جگہ چھری چلتی ہے، گلا کٹ جاتی ہے، گردن کٹ جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم خواب دیکھتے ہیں کہ اللہ فرما رہا ہے کہ میری راہ میں قربانی کرو۔ ایک دن دیکھے اونٹ قربان کیے، دوسری رات دیکھے پھر جا کے مینا کے میدان میں 100 اونٹ قربان کیے، لیکن اللہ نے فرمایا جو تم کو سب سے زیادہ عزیز ہے، جو تمہارے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے، اس کی قربانی کرو۔ ابراہیم علیہ السلام سمجھ گئے کہ اس وقت اللہ میرے بیٹے کی قربانی مانگ رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے میں گئے تھے، ایک بیٹا ملا تھا بڑی منت کے بعد، اس کے بعد اللہ نے فرمایا میری راہ میں اپنے بیٹے کو قربانی کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے ایک لوتا بیٹے کو لے کے گئے،
حضرت اسماعیل علیہ السلام مینا کے وادی میں پہنچے ہیں. ابھی تو وہاں شہر ہے, پہلے جنگل تھا, پہلے پہاڑ پتھر پیڑ پودے یہی تھے. اس وقت ابراہیم علیہ السلام جھولے سے رسی نکالے, چھری نکالے, کہہ گئے بیٹا اللہ کا حکم ہے کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. حضرت اسماعیل علیہ السلام نے فرمایا پھر اللہ کا جو حکم ہے وہ آپ کر گزریے, اگر میری ایک جان نہیں 100 جان بھی ہوتی تو میں ایک ایک کر کے اللہ کی راہ میں قربان کر دیتا. اب ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کے گلے پہ چھری چلاتے ہیں, ایک بار چلائے چھری کٹ نہیں رہی ہے, گردن کاٹ نہیں رہی ہے. اب کیا کریں, حضرت اسماعیل علیہ السلام گردن بچھا دیے ہیں اور ابراہیم علیہ السلام چھری چلا رہے ہیں, لیکن چھری کاٹنے کا نام نہیں لے رہی ہے. حضرت ابراہیم نے غصے میں آیا اور اس چھری کو اٹھا کے پتھر پہ مار دیا, پتھر 2 ٹکڑا ہو گیا. حضرت ابراہیم کہنے لگے اے چھری, ایک پتھر جیسی سخت چیز کو تم نے کاٹ دیا, اور میرا بیٹا اسماعیل کا گلا اس سے بھی نرم و نازک ہے, تم نے اس کو کیوں نہیں کاٹا؟ ابراہیم علیہ السلام کے سامنے چھری بولنے لگی. اللہ نے قوت گویائی اس چھری کو عطا فرمایا, وہ چھری بول اٹھتی ہے اے ابراہیم خلیل اللہ, آپ ایک بار کہتے ہیں کہ کاٹ, میرا رب 70 مرتبہ فرماتا ہے خبردار. حلقوم اسماعیل نہ کٹنے پائے, گلا اسماعیل نہ کٹنے پائے, گردن اسماعیل کو نہ کٹنے پائے. اے چھری خبردار, اگر اسماعیل کا ایک بال بھی کٹ گیا تو تمہیں جہنم میں جانا ہوگا. وہاں پر چھری کاٹنے کی نام نہیں لے رہی ہے اور یہاں پر آسانی کے ساتھ چل گئی, گردن بھی کاٹ دیا. اصل مقصد یہ ہے, رب کی مشیت یہ ہے کہ اسماعیل کی گلا وہاں نہیں کٹ رہی ہے, اسماعیل کی گردن محفوظ ہے. اس لیے کہ اللہ کی یہ مشیت ہے کہ اسماعیل کے نسل سے نور محمدی کو دنیا میں ظاہر کرنا تھا, نور محمدی کو بھیجنا تھا. تو وہاں اسماعیل کی گلا نہ کاٹ کر کے اللہ نے اسماعیل کی گلا نہ کٹوا کر کے اپنے محبوب کی حفاظت کیا ہے, اپنے محبوب کی نور کی حفاظت کیا ہے. اور کربلا کے میدان میں نواسائے رسول کو شہید کروا کر کے دین محمدی کی حفاظت کیا ہے. وہاں چھری نہیں کاٹ رہی تھی اس خیال سے کہ نور محمدی انہی کے پشت میں ہے, اور یہاں چھری کاٹ رہی ہے اس خیال سے کہ اگر میں یہاں چل جاؤں گی اور گلا گردن حسین کی کٹے گی تو یہاں دین محمدی کی حفاظت ہو جائے گی. یہ رب کی مشیت ہے, اس لیے وہاں چھری چل نہیں رہی ہے اور یہاں چھری چل گئی ہے. وہاں گلا کاٹ نہیں رہی ہے, یہاں گردن کٹ گئی ہے. اللہ کی یہ مشیت ہے کہ اسماعیل کو بچا کر نور محمدی کی حفاظت کروانا تھا اور یہاں حسین کو کٹوا کر کے دین محمدی کی حفاظت کروانا تھا. آپ سن چکے ہیں کہ اس حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ, لٹا ہوا قافلہ مدینہ پاک میں پہنچا ہے. حضرت زین العابدین اونٹ کے پیٹھ سے نیچے اترتے ہیں, اپنے نانا کے روضے پہ جاتے ہیں, کہتے ہیں یا رسول اللہ میری خبر لو, اے میرے آقا میں کس حال میں آیا ہوں, یا رسول اللہ کس حال میں مکہ مدینہ چھوڑ کے گیا تھا, آج کس حال میں آیا ہوں. یا رسول اللہ ہم آئے ضرور ہیں لیکن آپ کا نواسا یہاں نہیں ہے موجود, آپ کے نواسا کو ساتھ نہیں لا پایا ہوں. یا رسول اللہ آپ سب ملاحظہ فرما رہے ہوں گے آپ کے نواسے کو یزیدیوں نے بے دردی کے ساتھ شہید کیا ہے, بھوکا پیاسا رکھ کر کے قتل کیا ہے, ان کے بچوں کو مار دیا ہے, ان کے گھر والوں کو قیدی بنا کے شہر بشہر پھرا رہا ہے. یا رسول اللہ آپ سب ملاحظہ فرما رہے ہوں گے اس وقت حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کربلا کے میدان سے واپس مدینہ شریف گئی ہے, نانا کے روضے پر اپنی حال بیان کرتی ہے, اور جو کربلا کے میدان میں خونی منظر وہ دیکھ کے آئی تھی تمام اپنے نبی کی بارگاہ میں عرض کر دیتی ہے. یعنی کربلا سے جو بھی واپس آئے تھے سب وہاں کے خونی منظر مدینے کے لوگوں کو بیٹھا کر کے بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس وقت مدینہ میں ایک کوہرام مچ گیا تھا, ہر طرف ماتم چھا گیا تھا. مورخ لکھتے ہیں کہ مدینہ میں غم کی پہاڑ 2 مرتبہ ٹوٹا ہے. وہ ایک تو وہ کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری زندگی اس دنیا سے لے کے جا رہے ہیں اس وقت لوگ غمگین ہو گئے تھے, یا تو کربلا کے
کربلا کے میدان سے یہ حسین کا لٹا ہوا قافلہ مدینہ پہنچا تھا، تب غمگین ہو گئے تھے۔ اس وقت تمام لوگ روضے رسول پر اپنا حال بیان کرتے ہیں اور کربلا کی خبر بتاتے ہیں۔ روضے رسول سے آواز آتی ہے، اے زینب گھبرانا نہیں، میں سب دیکھ رہا تھا۔ آج اسلام کو ضرورت تھی حسین کی عظمت کی، اسلام کو ضرورت تھی حسین کے خون کی، اسلام کو ضرورت تھی حسین کی شہرت کی، اسلام کو ضرورت پڑی تھی حسین کی عظمت اور رفعت کی۔ حسین نے اپنا خون دے کر اسلام کو ایسا سینچا ہے، اس کے دیوار کو ایسا مضبوط کیا ہے کہ قیامت تک کوئی حسین کا چہرہ کالا نہیں کر سکتا ہے، حسین کا قیامت تک کوئی اسلام کا چہرہ کالا نہیں کر سکتا ہے۔ اس لیے حسین نے اپنا خون دے کر کے اسلام کو سینچا ہے۔ کربلا کے بعد واپس ہوتے ہیں، واپس ہونے کے بعد حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بار بار رویا کرتے تھے، اکثر رویا کرتے تھے۔ کسی نے پوچھا ہے زین العابدین آپ جب کربلا سے واپس آئے ہیں تب سے لے کے اب تک آپ بار بار رو رہے ہیں، آخر وجہ کیا ہے، آپ اتنا کیوں روتے ہیں؟ حضرت زین العابدین کہنے لگے، اے لوگو میں نہ روؤں تو کون روئے گا؟ میرے ہی سامنے میرے بھائی کا گردن کاٹ دیا تھا، میرے ہی سامنے میرے بھائی کے حلقوم میں تیر چلا دیا تھا، میرے ہی سامنے میرے بھائی چچا کا بازو کاٹ لیا تھا، میرے ہی سامنے میرے بابا کا گردن کاٹ دیا تھا، میں نہ رہوں تو کون روئے گا؟ میں جو اس منظر کو دیکھا تھا، اب تک زین العابدین کو نہ جانے کیا ہونا چاہیے، لیکن زین العابدین اب تک سلامت ہے۔ اے لوگو یاد کرو اس وقت کا منظر جب حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک یوسف گم ہوا تھا تو روتے روتے آنکھ کی روشنی چلی گئی تھی یوسف کی جدائی میں، لیکن یہاں تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سارا یوسف ہی گم ہو گیا ہے۔ اور کربلا کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک حدیث ہے کہ جو حسین سے محبت کرتا ہے اس سے میں محبت کرتا ہوں، اور جو حسین سے بغض رکھتا ہے اس سے میں بغض رکھتا ہوں، جو حسین سے نفرت کرتا ہے اس سے میں نفرت کرتا ہوں، جو حسین سے لڑتا ہے، جو حسین سے لڑے گا اس سے میری لڑائی ہے، میری نفرت ہے۔ یعنی حسین سے محبت کرنا ہی نجات کی ذریعہ ہے۔ اہل بیت قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے محبوب آپ فرما دیجئے ہم نے جو دین کا کام کیا، دین پھیلایا، تم کو کلمہ سکھایا، خدا کی بارگاہ تک تمہیں پہنچایا، اس کی میں کوئی اجرت نہیں مانگتا، ہاں اتنی بات ضرور ہے کہ میری اہل بیت کی محبت مانگتا ہوں، میری اہل بیت سے، میرے آل سے محبت رکھو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جو حسین سے محبت رکھے گا اس سے میں محبت کروں گا، اور جو مجھ سے محبت رکھے گا اس کی محبت خدا سے ہو جائے گی، اور جو حسین سے بغض رکھے گا وہ مجھ سے بغض رکھے گا، اور جو مجھ سے بغض رکھے گا اس کی لڑائی خدا سے ہوگی۔ تو حسین سے بغض رکھنا جہنم میں جانے کا راستہ ہے، اور حسین سے محبت رکھنا جنت میں جانے کا ذریعہ ہے۔ اب انسان جو چاہے راستہ اختیار کرے، اگر حسین سے بغض رکھے گا یزیدی کہلائے گا، حسین سے محبت کرے گا نبی کا عاشق کہلائے گا، نبی کا غلام سچا غلام کہلائے گا۔ اے میرے دوستو آپ نہیں دیکھتے ہیں جب سے کربلا کا واقعہ ہوا ہے تب سے لے کے آج تک پوری دنیا میں یزید نام کا کوئی انسان نہیں ہے، اور جب کربلا کا واقعہ نہیں ہوا تھا اس سے پہلے کافی لوگوں کا نام یزید تھا، اور جب کربلا جب تک نہیں ہوا تھا اور میرے آقا حسین اس دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے اس سے پہلے کسی کا نام پوری دنیا میں حسین نہیں تھا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک نواسہ ہے جو پہلا نام دیا گیا، حسین سے پہلے کسی کا نام حسین نہیں تھا، اور یزید سے پہلے ہزاروں آدمی کا نام یزید تھا، اور یزید کے بعد کسی کا نام یزید نہیں ہے، اور حسین شہادت کا جام پی لیتے ہیں تو آج گھر گھر حسین نام موجود ہے، ہر جگہ موجود ہے۔ اے میرے دوستو جس ہندوستان میں آپ رہتے ہیں اسی میں آپ دیکھ لیجئے پورے ہندوستان میں نہ کسی کے بھائی کا نام یزید ہے، نہ کسی کے بیٹے کا نام یزید ہے، نہ کسی کے باپ کا نام یزید ہے، نہ کسی کے دادا کا نام یزید
یزید ہے. پوری دنیا اٹھا کے دیکھیے, پوری دنیا کی تاریخ کو ملاحظہ میں فرمائیے, کہیں کوئی یزید نام کا نہیں ملتا ہے. نہ کوئی شہر ملتا ہے, نہ کوئی گاؤں ملتا ہے, نہ کوئی دیہات ملتا ہے, نہ کوئی قصبہ ملتا ہے, نہ کوئی ملک ملتا ہے, نہ کوئی انسان ملتا ہے. یزید نام کا نہ انسان کوئی بھی دنیا میں موجود نہیں ہے. اس سے پتا چل گیا کہ حسین حق میں ہے, اس لیے گھر گھر آج حسین ہے, گھر گھر حسین ہے, محلہ محلہ حسین ہے. کسی شہر کا نام حسین ہے, کسی گاؤں کا نام حسینی ہے, کسی انسان کا نام حسین ہے. یزید نام کوئی نہیں رکھتا ہے. اے میرے دوستو, یہاں تو انسان کی بات ہوتی ہے. چلو ذرا ملک کو دیکھ لیتے ہیں, شہر کو دیکھ لیتے ہیں, گاؤں کو دیکھ لیتے ہیں. پوری دنیا میں آپ نظر ڈالیں گے یزیدی محلہ نہیں ملے گا, اور محلہ تو آپ کو مل جائے گا. حسینی محلہ ملے گا, یزیدی محلہ نہیں ملے گا. دیوبندی محلہ مل جائے گا, یزیدی محلہ نہیں ملے گا. اللہ نے یزید نام کی شخص سے اتنی نفرت اپنے بندوں پہ پیدا کر دیا ہے کہ پوری دنیا میں آج یزید نام رکھنے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے. اے میرے دوستو, آپ یزید نام کا کوئی شہر نہیں دیکھ پائیں گے, کوئی انسان نہیں دیکھ پائیں گے, کوئی زمین پہ رہنے والی چیز کو نہیں دیکھ پائیں گے. اے میرے دوستو, لوگ کتا پالتے ہیں, کتے کا نام فلاں رکھتا ہے, کتے کا نام کسی شہر سے رکھتا ہے, کسی انسان سے رکھتا ہے, کسی کے نام سے رکھتا ہے, چاہے وہ عداوت سے رکھا ہو یا محبت سے رکھا ہو. لیکن کوئی انسان اپنے کتے کا نام بھی یزید نہیں رکھنا گوارا کرتا ہے. پتا چل گیا یہ کتا سے بھی بہتر یزید ہے, کتا سے بھی بدتر انسان یزید ہے. یزید اس شخص کا نام ہے کہ آج کے دور میں لوگ اپنے کتے کا بھی نام یزید رکھنا گوارا نہیں کرتا ہے. تو میرے دوستوں,